اگلا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا، انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کے کیا کیا فرائض تھے، کیا کیا ڈیوٹیاں تھیں، کیا کیا ذمہ داریاں تھیں؟ تو اس حوالے سے ہم چند ایک فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو انبیاء کے اوپر اللہ نے لاگو کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ انبیاء کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو شرک جیسی لعنت سے، لوگوں کو دوسری طاقتوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطانی طاقتوں طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہ ایک فریضہ تھا انبیاء کا۔ دوسرا فریضہ یہ تھا کہ رضائے پروردگار کی خاطر لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں، ہمیشہ اس میں کوشاں رہیں، چاہے اس کی خاطر بڑی سے بڑی مشکلات کا ان کو مقابلہ کرنا پڑے، ہر اچھی خصلت کو فروغ دینے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں یعنی تمہاری نفسوں کو پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم اور حکمت یعنی اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ بھی انبیاء کا فریضہ تھا اس طرح کی تعلیم اور تربیت کرنا۔ تیسرا فریضہ یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کو ہمیشہ جنت کی بشارت دیتے رہیں، برے لوگوں کو جہنم سے ڈراتے رہیں۔ ارشاد پروردگار ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انہی فرائض میں سے چوتھا فریضہ یہ بھی تھا کہ معاشرے میں تمام قسم کے نسلی، علاقائی، لسانی امتیازات کا خاتمہ کریں۔ اس کے علاوہ جتنے اور امتیاز تھے صرف اور صرف ایک امتیاز کو ترویج دیں، اور وہ کون سا امتیاز؟ وہ تقوی کا امتیاز ہے۔ تقوی کی بنیاد پر لوگوں میں ترجیح دیں، ہر قسم کی ترجیحات کو ختم کر دیں، کسی زبان والے کو دوسری زبان والے پر، کسی رنگ والے کو دوسرے رنگ والے پر، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت نہ دیں اور اس کو ختم کر دیں۔ معاشرے کو ان تمام قسم کی ترجیحات سے پاک اور صاف کر دیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، اور پھر تمہارے مختلف قومیں اور قبیلے بنائے اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ورنہ اس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے افضل ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز احترام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی رکھتا ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری ہی فضیلت اور ترجیح کی بنیاد ہے۔